جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے 51 بڑے لیڈرز کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اور کیا ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کے بعد بیچ دی جائیں گی، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور جمشید دستی صاحب کے گھر میں سی ٹی ڈی اور پولیس نے حملہ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میری بیگم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے، کیا یہ واقعی بات درست ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج دن کے ایک بڑے حصے میں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست سامنے رکھ کے بیٹھے رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلا پارکنگ میں کھڑے ہو کے قوم سے خطاب کرتے رہے اور اس دوران عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ خبر عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی تو عمران خان صاحب کا شعیب شاہین صاحب کے بارے میں کیا رد عمل تھا، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور الیکشن کمیشن نے چند اینکرز کو ٹائٹ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ پیمرا کو کہا ہے کہ ان سب کو روکا جائے۔ یہ جو روکے جانے والے اینکرز ہیں یہ کون کون سے ہیں، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیض آباد کمیشن نے میاں شہباز شریف صاحب کو بھی طلب کر لیا ہے۔ میاں صاحب کو کیوں بلایا جا رہا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ ہم سب سے پہلے فیض آباد دھرنے کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں فیض آباد کے اوپر ایک دھرنا دیا گیا تھا اور یہ دھرنا تحریک لبیک نے دیا تھا اور ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں، تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو وہ سارا سینیریو سمجھ آ جائے گا۔ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور یہ دھرنا لاہور کے اندر ہونا تھا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب سے کہا کہ ان سب کو اسلام آباد بھجوا دیا جائے۔ اس وقت تک میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو چکی تھی، شاید خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی۔ اور پھر جب تحریک لبیک کو کہا گیا تو اس کے بعد لوگ چل پڑے اور پھر فیض آباد کے اندر انہوں نے دھرنا دیا اور اس دوران خاصا بحران پیدا ہو گیا تھا۔ اور یہ بحران پیدا ہوا تھا قانون کے اندر، آئین کے اندر ایک چھوٹی سی ترمیم کی وجہ سے، اور اس ترمیم میں دو لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ ایک تو حامد سعید صاحب تھے جو اس وقت وزیر قانون تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انوشا رحمان صاحبہ جو اس وقت آئی ٹی کی منسٹر تھی۔ ان دونوں کو یہ الزام دیا گیا تھا کہ ان دونوں نے جان بوجھ کے ایک ایسی آئین کے اندر ترمیم کی ہے جس سے حلف کی جو عبارت ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اس میں ختم نبوت کا چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے یا وہ لائن حذف کر لی گئی ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑا دھرنا ہوا یہاں پہ، اور اس دھرنے کے بعد جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت جج تھے، ان کے ساتھ ایک ساتھی جج تھے، انہوں نے ایک بڑا دھونسو قسم کا اس وقت ڈیسیژن دیا تھا۔ پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ سارا عرصہ جو دورانیہ تھا اس دوران مکمل خاموشی رہی اور فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے دوبارہ اس ایشو کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک کمیشن بنا دیا۔ اب یہ کمیشن مختلف لوگوں کو بلا کے پوچھ رہا ہے کہ اس دھرنے کی وجوہات کیا تھی۔ اسی کمیشن کی طرف سے چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے جو بعد میں ڈی جی ایس آئی ہوئے، جنرل فیض حمید صاحب، ان کو بھی طلب کیا ہے اسی کمیشن نے۔ اور اب آج خبر آئی ہے کہ اس کمیشن نے میاں شہباز شریف صاحب کو بھی بلا لیا ہے۔ اب میاں شہباز شریف صاحب کو کیوں بلایا گیا؟ اس لیے بلایا گیا، یہ اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے اور انہوں نے دھرنا دینے والوں کو راستہ دیا تھا کہ آپ لاہور کے بجائے اسلام آباد چلے جائیں۔ تو اب 3 تاریخ کو میاں شہباز شریف صاحب کو طلب کیا گیا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب میری اطلاعات کے مطابق آئیں گے اور آ کے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے کہ انہوں نے کیوں یہ احکامات جاری کیے کہ یہ دھرنا فیض آباد میں اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے مرکز کے درمیان ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں اگر میاں شہباز شریف صاحب کو کسی جگہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا تو پھر ہو سکتا ہے ایک نیا چیپٹر کھل جائے، ایک نیا کیس کھل جائے۔ اب 3 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی کیا سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر جو فیض آباد دھرنا کمیشن ہے اس کا کیا سٹانس ہے۔ تو بہرحال میاں شہباز شریف صاحب کو جو بلایا جانا ہے یہ ایک نیا ٹرن ہے اس ساری گیم کے اندر۔ یہاں پہ ہم الیکشن کمیشن کے ایک خط کا ذکر کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے پیمرا کو آج ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور پیمرا کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اینکرز جو حلقوں میں جا کے سروے کر رہے ہیں ان سب کو روکا جائے، کیونکہ اس سے یہ جو الیکشن کے نتائج ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اور امیدواروں کی طرف سے ایشو آ رہا ہے۔ اور جب یہ معاملہ اٹھا تو 3 اینکرز کا نام وہاں پہ لیا گیا، ندیم ملک صاحب کا نام لیا گیا، منیف فاروق صاحب کا نام لیا گیا، پھر کامران شاہ صاحب کا نام لیا گیا، کیونکہ یہ تینوں اینکرز پچھلے 2 ہفتوں سے اپنے شوز کے اندر مختلف حلقوں کے سرویز بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ حلقوں کے اندر کھڑے ہو کے امیدواروں سے بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ووٹرز ہیں ان کی رائے بھی لے رہے ہیں۔
اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کے نتائج بنا کے یہ نشر کرتے ہیں کہ اس حلقے کے اندر اتنے % لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم فلاں کو ووٹ دیں گے اور ہم فلاں کو ووٹ دیں گے۔ اس سے الیکشن کمیشن کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، تو پیمرا سے کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے اور جو SOPs بنے ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ اس پہ اوپر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ تو آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹیلی ویژن سکرینز پہ ہم سب مختلف سروے کر رہے ہیں یا حلقوں میں جا کے پروگرامز کر رہے ہیں، تو شاید ان کے اوپر پابندی لگ جائے، اور اس پابندی کی وجہ یہ ہوگی کہ جب امیدواروں سے بات کی جاتی ہے یا وہاں پہ ووٹر سے بات کی جاتی ہے تو اس سے ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے، اور شاید الیکشن کمیشن اس ٹرینڈ کو نہیں افورڈ کر رہا یا وہ اس ٹرینڈ کو نہیں اپریشیٹ کرنا چاہتا۔ تو آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے شاید تمام چینلز کے اوپر یہ پابندی لگ جائے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی حلقے کے اندر جا کے پروگرام نہیں کر سکے گا یا وہاں کے ووٹرز کی رائے اپنے شو میں نشر نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ آج کے دن سامنے آئی ہے۔ تو اب میرا خیال ہے شاید آنے والے دنوں میں جو پروگرامز ہوں گے اس کے اوپر شاید ہم کسی حلقے یا کسی پارٹی کے اوپر یا الیکشن سے ریلیٹڈ باتیں شاید ہم نہ کر سکیں آپ کے ساتھ۔ پھر آج آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ایک درخواست دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تھا اور الیکشن کمیشن کو پابند کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے پاس گئی، پورا ایک وفد تھا وہاں پہ گیا، اور یہ الیکشن کمیشن سے مل کے انہوں نے شاید کوئی 40 کے قریب وہاں پہ درخواستیں جمع کرائی تھی، شکایات جمع کروائی تھی، اور پھر ان کا خیال یہ تھا کہ ان شکایات کو ایڈریس کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن پھر ان کی تشفی نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے ایک توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی تھی۔ آج جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جب وہ کورٹ نمبر 1 میں پہنچے تو اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے وکلا آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے اور پھر اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے گا کہ جو ان کی گریونسز ہے ان کو ایڈریس کیا جائے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے جو معزز جج حضرات تھے وہ کورٹ نمبر 1 میں بیٹھے رہے اور ان کے وکلا کو کال کیا جاتا رہا، لیکن شعیب شاہین صاحب جنہوں نے آج وہاں پہ دلائل دینے تھے یا اپنی پلی انہوں نے لینی تھی، وہ ایک تو کورٹ کے اندر موجود نہیں تھے، اور جب انہیں بلایا گیا تو وہ تیزی سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف پہنچے، لیکن وہ پارکنگ میں آ کر رک گئے، اور وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے یا ان کے جو اپنے ورکرز ہیں انہوں نے ان کو گھیر لیا اور انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ یہ گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہ اس دوران عدالت کا وقت ختم ہو گیا اور بینچ اٹھ کے اپنے چیمبر میں چلا گیا۔ تو آج اگر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہو سکتا تھا تو وہ شعیب شاہین صاحب اور ان کے جو ساتھی وکلا ہیں ان کی سستی کی وجہ سے آج کا دن ضائع ہو گیا، جس کے بعد اب ڈبیٹ پاکستان میں چل رہی ہے کہ جو وکلا ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے یا پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ بات کرنی ہے یا پھر انہوں نے عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اسے پلیڈ کرنا ہے، اسے لڑنا ہے۔ تو آج کے دن 2 ایشوز کے اوپر یہ معاملہ ہوا، ایک توشہ خانے کے اوپر، وہاں پہ بھی اسی قسم کی صورتحال تھی، پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ، اس کے اوپر بھی سیم ٹو سیم وہی صورتحال تھی کہ وکلا کا انتظار عدالت کرتی رہی، لیکن وکلا اپنے جو الیکشن ہے اس کے اندر انوالو رہے یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ بات کرتے رہے، جس سے ایک کرائسس پیدا ہو گیا۔ جب یہ بات عمران خان صاحب تک جیل میں پہنچی تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہنے لگے کہ یہ شعیب شاہین کو کیا ہو گیا، ان کو تو کم از کم عدالت پہ جانا چاہیے تھا۔ اور اب عمران خان صاحب جو کل ان کی ملاقات ہوگی اپنے وکلا کے ساتھ تو سختی سے ان تمام لوگوں کو کہیں گے جو ان کے کیس لڑ رہے ہیں کہ آپ نے ہر صورت عدالت میں پہنچنا ہے، اگر آپ کے حلقے کا کوئی حرج بھی ہوتا ہے تو آپ ہونے دیں، لیکن کیسز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی وکیل اس قانون کی پابندی نہیں کرے گا یا ان ہدایات کی پابندی نہیں کرے گا تو پھر عمران خان صاحب کی جو گڈ بک ہے اس سے اس کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کا جو ریاکشن تھا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ اب یہ ریاکشن ہم تک کیسے پہنچا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے پہنچا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی روٹین کیا ہے، عمران خان صاحب اٹھتے کیسے ہیں، عمران خان صاحب بیٹھتے کیسے ہیں، عمران خان صاحب کرتے کیا ہیں، اور جو باہر سے خبریں ان تک پہنچتی ہیں کیسے پہنچتی ہیں اور اس کے اوپر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ سن کے بہت دکھ ہوا کہ وہ وکلا جنہوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے، جنہوں نے ان کو بچانا ہے، جنہوں نے کیس لڑنے ہیں، وہ اس کے بجائے اپنے کیس لڑ رہے ہیں اور اپنے جو کاغذات نامزدگی ان کے منسوخ ہوئے ہیں، مسترد ہوئے ہیں، ان کے کیس لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے عمران خان صاحب کو یا پارٹی کو اکیلا چھوڑ دیا، تو اس بات پہ عمران خان صاحب خاصے ناراض ہیں۔
जमशेद दस्ती साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक था, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था, फिर उससे पहले कौफ लीग के साथ इनका ताल्लुक था। जमशेद दस्ती साहब ने आज अपनी एक वीडियो अपलोड की और उस पर उनका ये कहना था कि मेरे घर पे सीटीडी और पुलिस ने धावा बोला है, मेरी बेगम जो है उनके साथ उन्होंने बदकलामी की है और बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज भी बोले जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, वो सिर्फ जमशेद दस्ती साहब ही कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को हरासा किया गया है और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये बात किसी ऐसे खुफिया मकाम से रिकॉर्ड करके भेजी है जिसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ पे है। तो एक उन्होंने चादर लपेटी हुई है, एक सफ़ेद किस्म की दीवार के सामने खड़े हैं और वहाँ पे वो गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें कुछ रद्द अमल आया है पुलिस का और बाकी जो इलाके के लोग हैं सबका ये कहना है कि ये बड़े अरसे से अपने घर से गायब हैं, इनके घर में ताला लगा हुआ है, इनके घर में कोई शख्स नहीं रहता, ना इनकी फैमिली रहती है ना कोई और रहता है और इन्होंने ये झूठ बयान किया है। अब ये लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जमशेद दस्ती जैसा शख्स कोई झूठ बोलेगा। वो ऑनरेबल आदमी है, अपने हल्के में बड़ा पॉपुलर है और अगर इनके साथ ये सलूक हुआ है तो इंतहाई अफसोसनाक है और मेरा ख्याल है पुलिस को बाकायदा इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए। और अगर जमशेद दस्ती साहब के पास इसका कोई रिकॉर्ड है या उनके पास कुछ सबूत है तो उन्हें सोशल मीडिया पे इसे अपलोड करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादती है कि इस तरह 4-4, 5-5 मरतबा कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनकी फैमिली को हरासा करना या उनको इस तरह टाइट करना, वो भी इलेक्शन के दिनों में, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है। तो सरेदस क्योंकि कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है तो हम जमशेद दस्ती साहब की जो बात है उसको सही मान के जमशेद दस्ती साहब के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। इनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। आज इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने 51 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया है। और इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? इनमें मराज सईद साहब शामिल हैं, इनमें उमर अयूब साहब शामिल हैं, इनमें हमाद अजहर साहब शामिल हैं, इसमें फ़रख हबीब साहब शामिल हैं, इनमें अली अमीन गंडापुर साहब शामिल हैं, इसमें जरताज गुल साहिबा शामिल हैं, इसमें ज़ुबैर नियाजी साहब शामिल हैं, इनमें अकरम साही साहब शामिल हैं, इनमें शौकत भट्टी साहब शामिल हैं, इनमें अहमद चट्ठा साहब शामिल हैं, इनमें बिलाल एजाज साहब शामिल हैं और इनमें ज़फ़रुल्लाह चीमा साहब शामिल हैं। और ये नामवर लोग हैं और इसके साथ साथ बाकी लोग भी हैं। इन सब के ऊपर जो मुकदमा है वो 9 मई का है और 9 मई में इनके बारे में इल्ज़ाम है इन्होंने गुजरांवाला कैंट पर हमला किया था और वहाँ पे घेराव जलाओ किया था और इस जुर्म में इन सब की जायदादें जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया गया। अब अगर इनकी जायदादें जब्त हो जाती हैं तो उसके बाद इन्हें नीलाम कर दिया जाएगा, जो अमूमन रवायत है। और अगर ये जायदादें जब्त हो गई और उनके बाद नीलामी हो गई तो मेरा ख्याल है इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा और साथ साथ ये क्योंकि इलेक्शन लड़ने के काबिल फिर नहीं रहेंगे, फिर ये सजावार समझे जाएंगे। वैसे तो इन सब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, ये वैसे भी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है सरेदस, लेकिन अगर किसी जगह से किसी ट्रिब्यूनल से इन्हें कोई रिलीफ मिलने का इम्कान भी है तो इस फैसले के बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये रिलीफ भी मिल सकता है। तो एक बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि 51 इनके रहनुमा जो उनकी जायदादें कुर्क कर ली गई हैं या कुर्क हो जाएंगी या जब्त कर ली गई हैं। यहाँ पे हमारा रद्द-ए-अमल ये है कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि जब आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं या वो आपका महबूब नहीं रहता या स्टेट उसके साथ नाराज़ हो जाती है तो फिर उसके बाद उसके साथ यही सलूक होता है, फिर उसके ऊपर हर किस्म का पर्चा बनता है, उसे हर किस्म की अदालत में घसीटा जाता है, उसकी जायदादें भी जब्त की जाती हैं, उन्हें नीलाम भी किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो इसहाक डार साहब हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में इसहाक डार साहब की जो रिहाइश का है उसे भी जब्त कर लिया गया था और उसे नीलाम भी कर दिया गया था। फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जायदादें कुर्क की गई और उन्हें नीलाम भी किया गया, लेकिन अल्टीमेटली जब हवाएं बदली तो सारी जायदादें वापस हो गईं। सेम इसी तरह इस वक्त इन सब की जायदादें कुर्क हो रही हैं। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो यही जायदादें इन सब को वापस मिल जाएंगी और ये तमाम लोग उस वक्त फिर वजारत की कुर्सी पे बैठेंगे और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला करेंगे। ये एक ट्रेजेडी है पाकिस्तान के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि इसको कैरी करना चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो फिर उससे सज़ा होनी चाहिए और उस सज़ा में उसे किसी किस्म की रायत नहीं मिलनी चाहिए। और अगर कोई शख्स बेगुनाह है तो फिर मेरा नहीं ख्याल के हालात कितने भी ख़राब हों या हवाएं कितनी भी तब्दील हो जाएं, उस शख्स को किसी शख्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तभी पाकिस्तान बेहतर हो सकेगा, तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा।